حماد یہ بائک کا انجن بند کرو پلیز، میڈم کی تقریر سنو، حماد بند کرو. شائستہ پرویز صاحبہ، علی پرویز صاحب، وہ دیکھو اورنج لائن جا رہی ہے، وہ دیکھو. خواجہ عمران نذیر صاحب، ملک وحید صاحب، میرا بھائی چودھری شہباز صاحب، میرا چھوٹا بھائی سہیل شوکت بٹ صاحب، اور میرا بھائی خرم روہیل، اور NA-119 آپ کی بیٹی مریم نواز آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے. حمزہ ٹھیک ہو تم؟ یہ حمزہ کھڑا ہے. اس دن میرے آگے گاڑی میں جا رہا تھا، یہ چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے گرا، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی. میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا حمزہ یہ کیا کیا تم نے، احتیاط کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے نواز شریف پہ ہماری جان بھی قربان ہے. حمزہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. NA-119 آج میرا میں نے آج پہلی بار قدم رکھا NA-119 میں، تو میں نے سوچا میں NA-119 سے جا کے اجازت لوں کہ مریم نواز کو یہاں سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. تو میں تو اجازت لینے آئی تھی، آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا آج. اور NA-119 میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری خواتین یہاں پر موجود ہیں، MSF کی بچیاں یہاں پر موجود ہیں، MSF کے وہ بچے وائٹ کیپس میں موجود ہیں. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا، علی کو یاد ہوگا کہ 2018 میں نے پورے پاکستان سے جس حلقے کا انتخاب کیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ بھی NA-119 تھا. اور علی میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. مجھے انہوں نے اٹھا کے نااہل کر دیا. میرے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں رہا، کوئی حکومتی عہدہ نہیں رہا، لیکن نااہل ایسے کر دیا جیسے میں ہمیشہ سے کسی حکومتی عہدے پہ رہی. میرے پہ الزام یہ تھا NA-119 اب یہ میرا گھر ہے تو میں گھر والوں سے بات کرنے آئی ہوں. میرے پہ ایک واحد الزام تھا کہ باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی ہو. تو بتاؤ NA-119 کہ مجھے اسی طرح اپنے والد کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا. چاہے جان چلی جاتی، کرسی چلی جاتی، کچھ چلی جاتے، لیکن میں اپنے والد کے قدم سے قدم ملا کر چلی. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج پھر آپ کے درمیان موجود ہوں. اور علی کو میری نااہلی کا فائدہ ہو گیا. علی میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس حلقے کو ایک ایسا بچہ، ایسا نوجوان دیا جس نے جی جان سے آپ کی خدمت کی. ماشاءاللہ. میں آپ سب سے آج ایک بات کرنے آئی ہوں. الیکشن 8 فروری کو ہے اور میں آج صرف آپ سے ووٹ کی بات نہیں کرنے آئی. میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ووٹ کی پرچی صرف ایک پرچی نہیں ہوتی، وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. ان خواتین کے، ان بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. ان بچوں کے، نوجوانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. اور آپ سے 2 طرح کی جماعتیں جو ہیں وہ ووٹ مانگ رہی ہیں.
کچھ جماعتیں ایسی ہیں، بلکہ نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں، اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو، الزامات لگاؤ. لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نہ تنقید کرتی ہے، نہ تنقید کا جواب دیتی ہے، نہ الزامات لگاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس عوام کے لیے جو اس نے خدمت کی ہے اس کے اتنے منصوبے ہیں کہ اگر وہی گنوانے لگ جائے تو تقریریں ختم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. وہ دیکھو، وہ جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کا منشور. حق ووٹ کو دے گا، حق ووٹ کو دے گا، تم سب بدلے گا، تم سب بدلے گا. جب قوم کا وقت کرایا دل میں ایک نام تیرا آیا، جب قوم کا وقت کرایا دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے پایا. آؤ پھر سے سنبھالو یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے 15 سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے، اور آج پوچھو کہ 15 سال میں 15 منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے. پنجاب میں آ کے نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا. نواز شریف کو آپ نے 3 بار 5 سال کی حکومت دی، ٹوٹل کتنے سال بنے؟ 15 سال. اور ہر بار کبھی 2 سال، کبھی 3 سال، کبھی 4 سال بعد دفتر سے نکال کر باہر کر دیا گیا. لیکن ان آدھی ادھوری حکومتوں میں کبھی 2 سال، 3 سال اور 4 سال، یہ 7-8 سال بنتے ہیں. ان 7-8 سالوں میں بھی میں نواز شریف کے 1500 منصوبے گنوا سکتی ہوں. 1500. اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور بڑی بات ہو رہی ہے، ایک شخص آ کر پنجاب میں کہہ رہے ہیں نواز شریف نے ابھی تک منشور نہیں دیا. وہ لوگ جانتے ہیں نواز شریف منشور دے گا، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں دے گا. لیکن نواز شریف کا منشور، یہ دیکھو وہ اورنج لائن ہے جو اوپر سے گزر رہی ہے، یہ انڈر پاس اور یہ اوور ہیڈ برج ہے جو لاہور کے چپے چپے پر ہیں، یہ موٹر ویز ہیں، بجلی کے کارخانے ہیں. نواز شریف نے منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا، صرف کاغذ پہ رکھ کے پریس کانفرنس میں منشور نہیں دے دیا. اور آج بھی NA 119 میں یہ بتانا چاہتی ہوں، آج علی موجود تھا، علی سے پوچھو، آج بھی صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک نواز شریف صاحب کس چیز پر کام کر رہے تھے؟ نواز شریف صاحب اس چیز پر کام کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے منتخب کیا تو آپ کے بجلی کے بل ہم نے کس طرح کم کرنے ہیں، آپ کے گیس کے مسائل ہم نے کس طرح حل کرنے ہیں، آپ کی تکلیفات ہم نے کس طرح دور کرنی ہے. مہنگائی جس نے غریب کی، مزدور کی کمر توڑ دی، اس مہنگائی کو ہم نے پھر سے کس طرح کم کرنا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب نواز شریف اس چیز پہ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے اپنے عوام کی تکلیفوں کو کیسے دور کرنا ہے. اور دیکھو، لاہور کا دل بہت بڑا ہے، پنجاب کا دل بہت بڑا ہے. جس جگہ عوام نے نواز شریف کو مینڈیٹ دیا اس صوبے میں بھی نواز شریف نے کام کرایا. لیکن جس صوبے میں نواز شریف کو مینڈیٹ نہیں ملا وہاں پر بھی نواز شریف چپے چپے پر نواز شریف کے خدمت کے نشان موجود ہیں. آؤ پھر سے سنبھالو یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. اب میں خصوصی طور پر NA 119 NA 119 سے مخاطب ہوں.
میں اپنے NA-19 کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، NA-119 کی خواتین سے مخاطب ہوں، NA-119 کے بچوں سے مخاطب ہوں، NA-119 کے بزرگوں سے مخاطب ہوں۔ مریم نواز شریف کا یہ پہلا الیکشن ہے اللہ کے فضل سے اور آپ کی محبت سے۔ میرا اور آپ کا رشتہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، لیکن میرا یہ پہلا الیکشن ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں اس والد کی بیٹی ہوں جس نے دن رات 4 دہائیوں سے آپ کی خدمت کی ہے، اس چچا کی بھتیجی ہوں جس نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، آپ کی خدمت کی۔ تو مجھے احساس ہے کہ میرے سر پہ اور میرے کندھوں پر کتنا بھاری بوجھ ہے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے دن رات آپ کی خدمت کرنی ہے، اور میں وہ امیدوار بالکل نہیں، ذرا غور سے میری بات سننا، میں وہ امیدوار بالکل نہیں جس کو لوگ پرچی پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں۔ میں وہ امیدوار ہوں جو گھر سے پتہ کر کے آیا ہے کہ اس حلقے کے کیا مسائل ہیں۔ تہمت تو لگا سکتے ہیں سبھی پر، کام کوئی آتا ہے۔ تہمت تو لگا سکتے ہیں سبھی پر، کام کوئی آتا ہے۔ جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہی رہنما کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اس حلقے میں سب سے بڑا مسئلہ گیس کی فراہمی کا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر سیوریج کے مسائل ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ گلیوں میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کیونکہ پچھلے 5 سال یہاں پر کچھ نہیں ہوا۔ اور میرا بس چلے، وہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو بڑی کیمپین کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بھئی لیڈر کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے کہ پہلے اپنے حلقے میں جائے۔ میرا بس چلے تو میں NA-119 کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور خود کھٹکھٹاؤں، اور میں کہوں کہ میں الیکشن لڑنے کے لیے آپ کی امیدوار ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے بتاؤ۔ میں ہر گھر میں خود جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے کیونکہ میری ذمہ داریاں ایسی لگا دی ہیں، مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جانا ہوتا ہے اور ملک گیر کیمپین کرنی ہے آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، اس ملک کے لیے۔ اس لیے میری ٹیم، میری خواتین اور بچیوں کی ٹیم اس وقت NA-119 کے ہر گلی میں موجود ہیں، کیمپین کر رہی ہیں، اور ان کو میں نے ذاتی طور پر کہا ہے کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا اور کہنا کہ آپ کی بیٹی مریم نواز شریف نے آپ کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور جب وہ جاتی ہیں گلیوں میں تو میں تصویریں منگواتی ہوں، میں ویڈیوز منگواتی ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ کس گلی کا کیا مسئلہ ہے، کس گلی میں کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کس گلی میں پانی کھڑا ہے، کس گلی میں سیوریج کے مسائل ہیں، یہ مجھے پتا ہے۔ میں آپ کو آج بھی گلی کے نام بتا سکتی ہوں جہاں پر یہ مسائل ہیں، یہ سب میں اپنے پیچھے سے آپریٹ کر رہی ہوں۔ لیکن میں یہ وعدہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے منتخب کیا، اگر آپ نے یہاں سے شیر کو جتایا، تو میرا NA-119 سے وعدہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے NA-119 میں میرا دفتر قائم ہوگا، جہاں مریم نواز شریف خود آپ سے ملاقات کرے گی انشاءاللہ۔ فخر ہمارا اللہ کے فضل پہ، اللہ کے کرم پہ، مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو، مشکل سے نکالو۔ اور میں NA-119 کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اور پورے پاکستان کے عوام جو شاید ٹی وی سکرینز پر مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں، یہ ووٹ امانت ہے پاکستان کی، یہ ووٹ امانت ہے اس مٹی کی، یہ ووٹ امانت ہے اس دھرتی کی، یہ ووٹ امانت ہے نوجوان بچوں اور بچیوں کی مستقبل کی۔ اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو واسطہ دے کر کہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا، کیونکہ اس ووٹ نے ہماری نسلوں کا فیصلہ کرنا ہے۔
इस वोट ने आपकी नस्लों की तरक्की का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। मरियम नवाज शरीफ के बच्चे, जुनैद सफदर और सब बच्चे यहाँ पर ही रहेंगे इंशाल्लाह। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। ये मुझे एक पर्ची मिली है जिस पर लिखा है कि आप कह दें कि ख्वाजा इमरान नजीर को वोट करना है, मलिक वहीद को भी करना है, सुहेल शौकत भट्ट को भी करना है। मैं इनको एक बात कहना चाहती हूं, जब मरियम नवाज शरीफ ने नहीं कहा था ये, तब भी इस हल्के ने इन्हीं को वोट डाला था। और इनको वोट तब देना जब ये 119 में अच्छी कैंपेन करे, वरना मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। मैं यूथ का जो यहां पर मौजूद है, वो ग्रीन शर्ट्स में मुझे नजर आ रहे हैं। मैं अपनी खवातीन का, इन माओं बहनों बेटियों का, मैं एमएसएफ का, इन बच्चियों का, एमएसएफ की बच्चियों का, एमएसएफ के बच्चों का, मैं माइनॉरिटीज का, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आज NA 119 के मेरे पहले दौरे पर आपने जिन मोहब्बतों और शफकतों से मेरा इस्तकबाल किया है, NA 119 के साथ आज के बाद मेरा ना टूटने वाला रिश्ता बन गया है। और जरा आखिर में मुझे बताना कि NA 119 से, लाहौर से 8 फरवरी को क्या आवाज आएगी? आवाज नहीं आई, क्या आवाज आएगी? और एक मेरा बहुत जरूरी मैसेज है जो मैं अपनी खवातीन को, अपने बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को ये देना चाहती हूं कि भले आपको अपने मुकाबले में कोई हरीफ नजर ना आ रहा हो या नजर आ रहा हो, 8 फरवरी को अपना फर्ज समझ के इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, अपनी जमात की खातिर आपने निकलकर सुबह सुबह उठकर वोट डालना है। और सिर्फ वोट नहीं डालना, अपने घर वालों को भी कहना है कि निकलकर वोट डालें, मोहल्ले वालों को भी कहना है, अपने दोस्तों को भी कहना है, सबको साथ लेकर जाना और वोट डालना है। वादा हो गया ना? और आखिर में 2 नारे लगा देना, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल चाह रहा है यही रहूं, घर वापस ना जाऊं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो।